اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ آواز کیجئے اس کی آواز بڑھا دیں آواز کیجئے اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے علیمہ خاتون بنت ابو الحسن مرحوم رفاقت حسین مرحوم رضوانہ بانو مرحومہ کی روح کو اصال فرما دیں عظمت آل محمد میں بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ آغا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ اس علم و ادب کی بستی میں ایک بار پھر خداوند عالم نے آپ حضرات کی خدمت کا موقع دیا ہے اگرچہ سفر بڑا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں کے جو مومنین کی سماعت ہے اور جو لگاؤ ہے خاص کر روحانی چونکہ اکثر یہاں کے جو اس وقت کے علماء ہمارے ساتھی بھی ہیں اور یہ شورا اور علماء اور دانشوروں کی بستی ہے تو جب بھی آتے ہیں تو مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں دیکھیے یہ جو جملے بازی کی خطابت کا دور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے میں چاہوں تو آپ کے جذبات سے کھیلوں آپ سے نعرے لگواؤں داد لوں اور چلا جاؤں 2-4 دن آپ تعریف کریں گے بھول جائیں گے ملد بھی بھول جائیں گے اور ذاکر بھی بھول جائیں گے اور یہ ہو بھی رہا مجھے آج کے دور میں اپنے علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں عوام سے اور مومنین سے کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کا آپ نے اثر یہ دیکھا ہے کہ غیر ملک کا ایک اگر عالم آتا ہے تو اس کی عزت ضرور کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقامی علماء ہیں ان کی کوئی عزت نہیں
یہ ایک سوشل میڈیا کا زہر ہے جس نے ان جوانوں کو ورغلایا ہوا ہے، اور ایز اے عالم، ایز اے ایک طالب علم، ایز اے خطیب، میرا فرض ہے کہ میں کچھ باتیں ایسی کہوں کہ جو ہماری نسلوں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ اگر بات اچھی لگے، نہ لگے تو آپ اسے مکمل کر لیجئے گا، ہو سکتا میں کوئی معصوم اور کوئی عاقلات ہوں نہیں۔ جو میری سمجھ میں آیا ہے 35 سال، یہ تقریباً 10-11 سال کا جو عرصہ یہ گزر رہا ہے، اور یہ بیماری جو چلی ہے اور پہنچے گی۔ تشریف لائیں، آگے آ جائیں۔ دو چیزوں کا سامنا ہماری نئی نسلوں کو کرنا پڑے گا، توجہ فرمائیں۔ آپ کے جو پوتے آئیں گے نا، یہ جو ان کو کرنا پڑے گا، شاید بیچ کے جوان بچ جائیں۔ دو، ایک بے دینی کو مذہب سمجھنا، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بے دینی ہی مذہب ہو گیا، اور ایک وہابنزم کا علمی چوغا پہن کر فلسفے کی جگہ سفسطہ بیان کرنا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، دیکھیے یہ میں جلال پور میں بات کر سکتا ہوں۔ یہ دو ٹاپک ایسا ہے جو ورغلائے ہوئے ہیں۔ تقلید کا مسئلہ اسی میں آتا ہے، مرجعیت کا مسئلہ اسی میں آتا ہے۔ مرجع لکھتے ہیں الف سے، مرجع، اور بحث کرتے ہیں تقلید پر۔ تو اس سے بڑی بے دینی کیا ہو سکتی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ رضوان لکھتے ہیں زے سے، اور جنت بانٹتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے۔ یہ بے دینی کو دینداری سمجھنا، میرا جذبہ ہے، میں مسلم ہے، میں مولائی ہوں، کمال کی بات ہے۔ کسی مولائی سے جو علماء کے خلاف ہے، دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ عوام میں اور خاص کر جوانوں میں علماء کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، زہر، نفرت۔ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈنری لوگ ہیں، بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، چندہ مانگنے والے لوگ ہیں، خمس کھانے والے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ یہ جو 10-12 سال، 14 سال، 15 سال نجف میں، قم میں یا سیریا میں گزار کے آئے ہیں، ہم آرڈنری لوگ نہیں ہیں۔ یہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بیچارے مومنین سے بحث نہ کرنا، شرمندہ ہو جائیں گے، اگر اپنی پر آ جائیں تو پھر آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ جو آپ برجستہ پوچھتے ہیں کہ روایت کہاں سے پڑھ دیا، اگر میں پوچھ لوں کہ روایت کی کتنی قسمیں ہیں، مرسلہ اور قطعیہ میں کیا فرق ہے، موثقہ اور صحیحہ کسے کہتے، تو بغل جھانکنے لگیں گے۔ تو پہلے تو آپ اپنے جوانوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے علماء کی برائی کرنا بند کریں۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، توجہ فرمائیں۔ برائی کرنا اپنے پیش نماز کی بند کریں، برائی کرنا اپنے علماء کی۔ ہوتا کیا ہوں، امپیکٹ پڑتا ان کے اوپر، وہ 14-15 مولوی سو ایسی ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے جوان علم دین، عالم دین سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ نوحے کو کانسرٹ بنایا گیا ہے اور مجلسوں کو ایونٹ۔ کیا آپ نہیں سنتے ہیں؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کیا نہیں سنتے جوانوں سے، نوحہ بہت اچھا پڑھا، میں دنیا میں کہ نوحہ اچھا ہوتا ہے۔ نوحہ تو نوحے کا مطلب ہے گریا، رونا، نوحہ اچھا لگا، فلاں آیا ہے نوحہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، اسٹائل بہت اچھی کر رہا ہے۔ یہ حسین پر نوحہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ایونٹ ہے، یہ مزہ دیا جا رہا ہے، یہ بچوں کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔ ماتم حسین پر نہیں ہے، ماتم دھن پر ہے۔ کیا یہ بے دینی مذہب نہیں بنا ہوا ہے؟ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے دو عالم دین کے والدہ کی مجلس ہے، اور وہ اتنی خوش قسمت ہے مرحومہ کہ اس نے 2 عالم دین پالا ہے اپنی آغوش میں، ظاہر بھی ہے نا۔ اس سے میں بات لے آیا ہوں، اور میں جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کے جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک حد تک آپ کو لے آئیں۔ آج کے زمانے میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، سسٹم مذہب کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس سسٹم سے مذہب آیا ہے؟ یہ مذہب جو ہمیں لالی پاپ کی طرح مل گیا ہے، 1100 سال امام زمانہ کی غیبت کے بعد سے صرف اس مذہب کو علماء نے سنبھالا ہے۔
علماء نے بانٹا ہے۔ یہ جو آپ کے ذہن میں کہانیاں ہیں کہ امام زمانہ آتے ہیں، امام زمانہ، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غیب سے کوئی مدد کر دیا ہوگا، یا انہوں نے کوئی مثال کے طور پر بغیر دیکھے توفیق دے دی ہوگی، وہ مانتا ہوں، لیکن دائرے کا کہ بات کرنا، سمجھانا، یہ نہیں ہے۔ خود امام نے کہا ہے مجھ سے کوئی مل نہیں سکتا ہے، ملنے کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ تو کس نے سنبھالا اس مذہب کو؟ کس نے سسٹم بنایا؟ آئیے ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ تصویر آئے۔ ذرا مل کے ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے لے کہ آپ کو سننا ہے یہ بات۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ سقیفہ کا بننا اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچا گیا، کور نہیں ہوا۔ کیوں؟ جو رسول اللہ نے آیتیں پڑھی تھی، جو رسول اللہ نے حدیثیں بیان کی تھی، اس کی وضاحت کرنے کے لیے مولائے کائنات کو رسول اللہ چھوڑ گئے تھے، قرآن اور اہل بیت۔ لیکن ہوا کیا؟ خلافت کا دور آیا، حضرت علی کو پرمیشن نہیں تھی، حضرت علی کو کام کرنے نہیں دیا گیا۔ جب خلیفہ دوم کا دور آیا تو صحابہ کرام نے کہا، یہ علماء تو ہم سے بہتر بتائیں گے لیکن جو عوام ہے آپ سنیں، یہ 4-5 دن 10 دن 50 دن پڑھیے گا تو شاید یہ بات آپ کو ملے گی جو میں 20-25 منٹ آپ کو پہنچاؤں گا۔ ایک خاکہ پیش کر دیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ مذہب پہنچا کیسے ہے، مذہب ہے کیا۔ خلیفہ دوم کا جب دور آیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم جو حدیثیں یاد کیے ہوئے ہیں وہ بھول جائیں گے۔ اچھا جو بھی یہ کر رہے تھے، دیکھیے رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ علی اس وقت تک تلوار نہ اٹھانا جب تک کہ 20 مہاجر اور انصار میں سے تمہارے ساتھ نہ جائے۔ 20 بنی ہاشم کے نہیں، مہاجر اور انصار میں سے۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ 20 علی کے ساتھ نہ ہونے پائیں۔ معاملہ گرم ہوتا تو ٹھنڈا کر لیتے تھے، پہنچ جاتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے تاکہ سمپیتی نہ ملے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، اگر یہ شریف ہوتے تو علی کا حق نہ مارتے۔ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے۔ یہ شرافت میں نہیں آ رہے تھے جو بچوں کو آج کل کنفیوز کرتے ہیں کہ بڑی دوستی تھی، جاتے تھے علی سے پوچھتے تھے۔ آیت اللہ مرتضی عسکری عجیب بات کہتے ہیں کہ علی کے پاس جب یہ پوچھنے آتے تھے تو علی ہماری طرح تھوڑی مزاج رکھتے تھے، علی بتاتے اس لیے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جاہل کون ہے اور پڑھا لکھا کون ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد۔ یہ سمپیتی نہیں تھی جو آج پروپیگنڈا ہے، آپ لوگ بلا وجہ بول رہے ہیں، حضرت علی تو کچھ بولے ہی نہیں، حضرت علی نے کوئی آبجیکشن ہی نہیں کیا، اس پہ آبجیکشن نہیں، اس پہ آبجیکشن نہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اگر ہم نے اس سسٹم کو نہیں سمجھا تو ہمارے بچے تو بہک جائیں گے، چونکہ یہاں تو ذاکری ہو رہی ہے، مارا گھٹنا پھوٹا سر ہو رہا ہے، بچے بھی سوچ رہے ہیں واہ واہ نعرہ حیدری ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایسے تھوڑی کام چلے گا۔ اگر وہ پلٹ کے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے تو اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ رسول اللہ کی وہ جو وعدہ تھا اس پر ان کی نگاہ تھی، اگر یہ وعدہ پورا ہو جاتا تو علی قتل بھی کر سکتے تھے، علی کو اجازت تھی اس بات کی۔ یہ سمپیتھی کے لیے وہ یہ کر رہے تھے۔ لیکن جب خلیفہ اول کا دور ختم ہوا، خلیفہ دوم آئے تو یہ بہت ایکسائٹڈ تھے، ہر کام کے کرنے میں ظاہر سی بات ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حدیث ہم بھول جائیں گے، یہ وہ دور آیا ہے جو بہت عجیب و غریب دور تھا، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ حدیثیں بیان کریں، دربار میں بیان کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رسول اللہ کی حدیث بیان کریں۔ حدیثیں بیان ہوتی تھی، جس حدیث میں اختلاف ہوتا تھا اس کو کنفرم علی بن ابی طالب سے کیا جاتا تھا۔ آپ مجلس سے سن رہے ہیں، خدا کی قسم، اسے کنفرم علی بن ابی طالب سے کیا جاتا تھا۔ کمال کی بات ہے کہ جب حدیثیں آتی تھی تو ہر 4 حدیث کے بعد ایک مولا علی کی فضیلت میں حدیث آ جاتی تھی۔ ہر 4 حدیث کے بعد رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں علی کی فضیلت کی بنا پر لوگوں کی آنکھیں نہ کھل جائیں۔ ہائے ہائے، لوگوں کی آنکھیں نہ کھل جائیں، لہذا انہوں نے کہا جی حدیث بیان کرنا بند کرو، حدیث نہیں بیان ہوگی، جھوٹی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، گڑی جا رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ حدیث کا بیان کرنا بند کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی علی سے حدیث کے معاملے میں مراجعہ نہیں کرے گا، بنی ہاشم بھی نہیں کریں گے ورنہ قتل کر دیں گے۔ اور حضرت علی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا، پہرا لگا دیا کہ کوئی بھی جا کے علی سے حدیث کو نہ پوچھے۔ کس نے حدیث نقل کیا؟
کون تھا جو حدیث لے آیا؟ توجہ پر، کون تھا معلوم ہے جوان بچوں کو؟ ایک شخص تھا جو بہت چھوٹا تھا. ایک جملہ کہتا ہوں علماء کے لیے ہے، یہ وہ واحد محدث ہے جو بالغ بعد میں ہوا ہے، محدث پہلے بنا ہے. اس کا نام ہے سلیم ابن قیس ہلالی. 12 سال 13 سال کا بچہ تھا. یہ چلا جاتا تھا. 14 سال کا رہا ہوگا یا 15 سال کا رہا ہوگا، مجھے اس کی عمر کا پتہ نہیں، لیکن خلیفہ دوم اول کے دور میں وہ نابالغ تھا. جب اس نے سقیفہ کا واقعہ لکھا ہے تو نابالغ تھا. یہ واحد ہے جس نے 13 سال کی عمر میں جو سارا واقعہ دیکھا تھا، لکھا تھا. اور اس نے حدیثیں ساری اکٹھا کر لی اور ایک کتاب کو مرتب کیا، جس کتاب کے بارے میں چھٹے امام نے کہا ہے اگر کوئی سلیم ابن قیس ہلالی کتاب نہ پڑھے وہ شیعہ نہیں ہے. حضرت علی کا دور، وہ جو آپ کہتے ہیں مزدوری کرتے تھے، بھائی مزدوری نہیں کرتے تھے. اہل بیت کسی کی مزدوری نہیں کر سکتے. مزدوری کرنے میں وہ باس کی تابع ہو جائیں گے، بلکہ یہودی کے باپ کے مقدر کو سنوار رہے تھے. مزدوری نہیں کرتے تھے. لوگوں کو بچانے کے لوگ اگر آ گئے تو قتل ہو جائیں گے، خود چلے جاتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ موقع ملا؟ نہیں ملا. خلیفہ دوم کے جانے کے بعد جب سوم کا دور آیا تو بنی امیہ کے سارے لیڈران کو مال غنیمت بٹنے لگا. پورا شوب ماحول ہو گیا، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا. ہوا اس دور میں بھی حضرت علی کو موقع نہیں دیا گیا. جب حضرت علی کی خلافت آئی، کیا جملہ کہا ہے خدا کی قسم، جملہ سن لیجئے گا. جب حضرت علی کی خلافت آئی تو موقع ملا، لیکن جنگ تھوپ دی گئی. بھائی صفین کی جنگ 40 دن کی ہوئی، لیکن اس میں سالوں لگا. آنا جانا، انتظام بات، پھر جمل، پھر صفین، پھر نہروان، پھر قتل. ہمارے استاد آیت اللہ مرتضی عسکری کا عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں ان بغیرت مسلمانوں نے اگر صرف علی کی خلافت کے دور میں تلوار کے بجائے منبر دیا ہوتا تو نہ جانے کتنے اسرار الہیہ فاش ہو جاتے. اس کم مدت میں، یہ ہے جملہ جلال پور والوں کے لیے، اس کم مدت میں کہ جنگ بھی ہو رہی ہے، صفین، جمل، نہروان، چھوٹی سی مدت میں چند باتیں کہیں تو دنیا کو نہج البلاغہ مل گیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت علی کا دور ختم ہوا، شہید ہوئے. امام حسن کے ساتھ بھی وہی ہوا، امام حسین کے ساتھ بھی وہی ہوا. چوتھے امام کو کربلا کے بعد 35 سال ملا، لیکن تاکید تھی کہ تبلیغ نہیں کریں گے. یزیدیت ہمیشہ تبلیغ میں روڑا ہے، تبلیغ نہیں ہوئی. پانچویں امام کا جب دور آیا، جب بنی امیہ بنی عباس لڑے اور آپ نے کچھ علم بانٹا تو آپ کا لقب ہوا باقر العلوم. بقر کے معنی ہے حجاب کا ہٹانا. توجہ فرمائیں. جب چھٹے امام کا دور آیا، میں یہی کہتا ہوں چھٹے امام نے ہی شیعت کا سمویدھان بنایا. اسی لیے ہم فقہ جعفری کہتے ہیں. میں کہہ گیا بات کہ چھوٹی چھوٹی دانت سے تو مجھے مزہ نہیں آتا ہے، لیکن میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. چھٹے امام نے اسے فقہ جعفری کہتے ہیں. آپ اگر عرب میں چلے جائیں، سعودی میں چلے جائیں، انت جعفری، وہ شیعہ نہیں کہتے، تم جعفری ہو. اس سے کہ سمویدھان ہی جعفر صادق نے بنایا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. چھٹے امام کا جب دور آیا تو لوگ مکہ سے مدینہ آتے تھے ملنے کے لیے، آزاد تھے. اور یہ بنی امیہ بنی عباس لڑے تو علم بانٹتے تھے. اچھا قرآن حدیث سے ہٹ کے کچھ ایسے علوم بانٹنے لگے چھٹے امام کہ خبر گئی. اب یہ خبر مکہ سے لوگ آتے تھے تو یہاں سے وہاں سے خبر ہوتے ہوتے یونان تک پہنچی. تو لوگ یونان سے آگے کیمیا، سائنس سے سب سیکھنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ 1.5 لاکھ کا 1.25 لاکھ شاگرد آپ کے مدینہ میں پیدا ہو گئے. اب جو یونیورسٹی کا سسٹم ہے چھٹے امام کیسے لائے؟ چھٹے امام نے کہا، جملہ سنیے گا، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب چھٹے امام نے دیکھا کہ بہت لوگ آ گئے تو آپ نے 110 یا 120 جو آپ کے معتبر صحابی تھے ان کو ٹیچر بنایا اور کہا ہر کا دماغ ایک جیسا نہیں ہے، جو جس لیول پر ہے اس لیول پہ علم بانٹو.
کلاسوں میں لوگوں کو ان کی صلاحیت کے اعتبار سے تقسیم کرنے کا کام چھٹے امام نے کیا ہے. میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے. چھٹے امام نے کیا ہے کہ بھائی یہ اس لیول کے ہیں، یہ ہائی اسکول لیول کے ہیں، یہ انٹر لیول کے ہیں، یہ ماسٹر لیول کے ہیں، لہذا انہیں تم پڑھاؤ گے، تم پڑھاؤ گے، تم پڑھاؤ گے. اس طرح سے بانٹا. یونیورسٹی کا سسٹم لائے کہ نہیں لائے؟ اب زرارہ بن عیون کو ہیڈ بنایا تو مولا کیسے پتہ چلے کہ پڑھا لکھا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ پڑھا لکھا ہے؟ امام نے کہا سوال کا جواب لے لو، جتنا جواب دے گا اتنا ہی پڑھا لکھا ہے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. سوال کا جواب لے لو. یہ جو سوال کوشچن اور آنسر کا سسٹم آیا یہ چھٹے امام لے آئے. توجہ فرمائے کہ بھائی سوال کا جواب لے لو. اور وہ سسٹم اتنا ایسٹیبلش ہوا کہ آج چھوٹے سے مدرسے سے لے کر اور بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں کہیں یہ سسٹم نہیں ملے گا. 4 کتاب لے لو، اسے رٹ لینا، جب رٹ کے آ جاؤ گے حافظ ہو جاؤ گے تو ڈگری دے دیں گے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. حفظ کرنے پر ڈگری نہیں ہے. ابھی بھی نہیں پہنچے آپ. حفظ کرنے پر ڈگری نہیں ہے. حفظ کرو چاہے نہ کرو، جتنے سوال کے جواب دو گے اتنا ہی تمہارا علم معین ہوگا. کتاب رٹنے سے علم نہیں ملتا ہے، سوال کا جواب دینے سے علم ملتا ہے. شاید اس کا اشارہ امیر المومنین کر گئے تھے. مولائے کائنات حافظ قرآن بھی تھے، حافظ انجیل بھی تھے، حافظ توریت بھی تھے، لیکن ممبر سے یہ نہ کہا لاؤ قرآن رٹائے دیں، لاؤ قرآن حفظ کرا دیں، مجھ سے سوال کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. اور چھٹے امام کے بارے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک خطابت کا جملہ کہہ دیتا ہوں. اس امام کے بارے میں پروگرام نہیں ہوتا. ہمیں اس امام کے بارے میں بڑے بڑے پروگرام کرنے چاہیے، بتانا چاہیے جوانوں کو کہ سسٹم کیا بنا ہے چھٹے امام نے. اتنا سن لیجئے، اس امام کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اس امام کے نالائق شاگرد دوسری قوموں کے امام بن گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ایک نالج اور لے جائیں، علماء اس کی تائید کریں گے، ہمیں بتا دیں اگر میں نے کہیں سے شبہ کیا. چونکہ بھائی میں صاف صاف بات کہتا ہوں، پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک 4500 صحابی ہیں کل، جس میں 4000 صحابی چھٹے امام کے ہیں. اللہ اکبر. امام جب اپنے اس دور میں پہنچے کہ پتا تھا کہ منصور دوانقی اسٹیبلش ہو رہا ہے اور یہ وہ ظالم ہے جو سیاسی بھی ہے، تو امام قبل اس کے کہ ان پر مصیبت آئے آپ نے 110 صحابیوں کا انتخاب کیا اور کہا اصول بنا کے لاؤ. یہی اصول ہے جس پر تشیع ٹکی ہوئی ہے، یہی اصول ہے جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے، یہی اصول ہے جس پر اجتہاد ہوتا ہے، یہی اصول ہے جس پر تقلید ہوتی ہے، یہی اصول ہے جس پر آپ جی رہے ہیں. اصول بنایا. اب وہ اصول کچھ علماء کے لیے ہیں، کچھ مراج کرام کے لیے ہیں، کچھ طلباء کے لیے، کچھ عوام کے لیے ہیں. اس میں پہلا اصول کیا ہے؟ مذہب تشیع کا پہلا اصول کیا ہے؟ سمویدھان کی پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے، بغاوت کا نہیں. بھائی پہلے بتا دیں، اچھی لگ رہی بات تو پڑھیں ورنہ میرے پاس میٹر بہت ہے. اچھی تو میرے ساتھ چلیں، میرے موتی ریگستان میں نہ جائیں، آپ کے قلب تک پہنچیں. میرے جوانوں میٹر نہیں ملے گا، غور کریں. پہلا اس مذہب کی پہلی بنیاد اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت. بس توجہ فرمائیں، یہ مذہب اطاعت کا ہے، بغاوت کا نہیں ہے. مولا سے پوچھا گیا اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. پلٹ کے کہا اطاعت کا مطلب یہ ہے میرے فیصلے پر سوال نہ اٹھاؤ.
میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ میرے فیصلے پر سوال نہ اٹھاؤ، جو میں نے فیصلہ کر دیا بس ماننا ہے، سوال نہیں اٹھانا ہے۔ ہمارا حشر کیا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، علماء سے پوچھا جاتا ہے، طلباء سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی 25 سال خاموش کیوں تھے؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے علی کے فیصلے پر سوال اٹھانے کا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال خاموش کیوں تھے؟ یہ علی کا فیصلہ ہے، چاہے وہ 25 دن خاموش رہیں، چاہے 25 سال خاموش رہیں، ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ کیوں خاموش تھے۔ کیا سلمان نے سوال کیا کبھی؟ کیا ابو ذر نے سوال کیا کبھی؟ بی بی زہرا دروازے پر کیوں آئی؟ یہ فاطمہ کا فیصلہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اہل بیت کے فیصلے پر سوال کرنے کا، کوئی رائٹ نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنی طرف سے سوال اٹھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ ابھی جوان بچے پوچھیں گے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سوال ہی نہ کریں، ہم چپ رہیں، یہ کیسا مذہب ہے؟ نہیں، امام نے کہا سوال کرو لیکن اوقات میں رہ کے۔ میں کہہ گیا اوقات میں رہ کے سوال کرو۔ اب وہ سوال پہ پوری اصول کی بحث ہے، قبلہ ہوئی ہے بحث، کس طرح کے سوال کریں۔ سوال کی 3 قسمیں، کیا، کیسے اور کیوں۔ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ بہت جزوی بحث ہوگی تو آپ الجھ جائیں گے، یہ علماء کی بحث ہے، لیکن میں ہیڈ لائن پڑھ دے رہا ہوں، کیا، کیسے اور کیوں۔ کیا کے پیچھے علم ہے۔ آپ بہت مایوس کر رہے ہیں، جلال پورے کے نہیں یہ پتہ نہیں۔ کیا کے پیچھے علم ہے، وضاحت کرنے میں ٹائم جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے 12 سال کا، بابا یہ کیا ہے؟ وہ کچھ جاننا چاہتا ہے تو کیا کہے گا؟ آپ دلی آئے، آپ نے ایک لال بلڈنگ دیکھی، مولانا یہ کیا ہے؟ کچھ سیکھنا چاہیے تبھی تو پوچھیں گے، اگر سیکھنا نہیں چاہیں گے تو پوچھیں گے نہیں۔ مولانا یہ کیا ہے؟ یہ لال قلعہ ہے، سیکھنا چاہتے تھے، آپ نے کیا پوچھا؟ کیا کے پیچھے علم ہے۔ اب آپ کو اس کی ریسرچ چاہیے، اس کی وضاحت چاہیے، اس کی تفصیل چاہیے، تو پوچھیں گے مولانا کیسے بنا، کب بنا؟ تو کیسے کے پیچھے تحقیق ہے، کیسے کے پیچھے تفصیل ہے، کیوں کے پیچھے بغاوت ہے۔ اللہ اکبر، کیوں کے پیچھے بغاوت ہے، یہ کیوں بنا؟ اگر باپ نے 12 سال کا بچہ تھا، اس نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا علم ہے، اب وہ نہیں پوچھے گا آگے، اس کو حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے علم ہے۔ 18 سال کا پوچھا بابا یہ کیسے بنا ہے؟ تو آپ بتائیں گے علم لگا، ایسے لگا، بتائیں گے نا، چونکہ وہ چاہتا ہے۔ اگر اس نے کہا بابا یہ کیوں بنا، تو شریف باپ کہے گا بیٹا اعتراض نہیں کرتے، کیوں میں بغاوت ہے۔ جب یہ بات آئی تو زرارہ بن عیون نے کہا اچھا، تو امام نے وضاحت کر دیا، عجیب وضاحت کی، کہا زرارہ اگر شیطان خدا سے یہ کہتا کہ سجدہ کیسے کریں تو بچ جاتا، اس نے کہا سجدہ کیوں کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اطاعت کا مذہب ہے۔ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ مولانا قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ اچھا، آپ کے ابا کے بعد وہی آئی تھی جو لکھا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہر آدمی، اردو میں قرآن ہے۔ اچھا مصیبت یہ ہے، آگا کبھی کبھی چاہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں، خود کو پیٹ لیں یا جنگل میں چلے جائیں، بحث ہوتی ہے۔ قبلہ قرآن میں تو مرجیت کہیں ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا قرآن آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں عربی نہیں آتی، اردو میں پڑھا ہے۔ اردو میں قرآن پڑھا ہے اور مرجیت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ قرآن کے بارے میں کیا رول ہے؟ بس میں اپنی منزلوں پر آ رہا ہوں۔ قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ میرے جوانوں، ایک سازش ہے بہت تیزی سے، جیسے محرم آئے گا نا آپ سے سوال کیا جائے گا، قرآن میں کالا کپڑا دکھاؤ، قرآن میں ماتم دکھاؤ، قرآن میں ذوالجناح دکھاؤ، قرآن میں تعزیہ دکھاؤ، قرآن میں رونا دکھاؤ۔ اب بیچارے جو مولوی ہیں وہ اپنی خطابت میں تفسیر برائے شروع کر دیتے ہیں، معلوم ہے کہ آیت کہیں اور کی ہے، کہیں اور بھی را رہے ہیں۔ نہیں، یہ اصول نہیں بنا ہے۔ قرآن کافی ہوتا تو صرف قرآن سے بات ہوتی۔
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. قرآن کافی ہوتا تو رسول اللہ قرآن چھوڑ کے جاتے. چونکہ وہ قرآن کو کافی سمجھ رہے ہیں لہذا ہمیں قرآن میں الجھا رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ قرآن میں عزاداری دکھاؤ، قرآن میں سیاہ لباس دکھاؤ، تو پلٹ کے پوچھیں جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو قرآن میں دکھاؤ. گہرائی تک نہیں پہنچے آپ. جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو تکبیرۃ الاحرام، قرات سورہ حمد پہلی رکعت میں، یہ سورہ حمد کون لایا ہے قرآن میں کہیں کہ پہلے سورہ حمد پڑھو پھر بعد میں سورہ انا اعطینٰ پڑھو یا قل هو اللہ پڑھو یا دوسرا سورہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ، رکوع ایک ہی کرنا، پھر سجدے میں جاؤ، سجدہ 2 کرنا، بیچ میں استغفار پڑھنا، پھر تشہد پڑھنا، پھر تیسری میں سلام پڑھنا ہے قرآن میں؟ پھر کیوں پڑھ رہے ہو نماز؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ مسلمان کا المیہ دیکھیں. مسلمان اس بات پہ بحث نہیں کر رہا ہے کہ نماز ہے کہ نہیں ہے. نماز تو واجب ہے، نماز کا حکم ہے. بحث کس پہ کر رہا ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی یا ہاتھ کھول کے؟ یہیں سے تو پکڑنا ہے مجھے. رسول اللہ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھا تھا یا ہاتھ باندھ کے؟ جن کے نزدیک ہاتھ باندھ کے ثابت ہوئی وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، جن کے نزدیک ہاتھ کھول کے ثابت ہوئی وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں. قرآن نے تو نہیں کہا نا، قرآن نے تو نہیں کہا نا کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے. تو مسلمانوں نے نماز قرآن سے نہیں رسول سے لیا ہے. بس جملہ کہنے دیں. ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف رسول سے نماز لے گئے، ہم نے نماز بھی لیا اور حسین کی عزا بھی لیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چونکہ ہمارے نزدیک 12 امام کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ کی ہے، لہذا ہم نے عزاداری ان سے لیا جو اہل بیت ہیں. قرآن میں نہ الجھیں. قرآن میں کہاں الجھیں؟ ترجمہ ہے. یہ جو ترجمہ ہے اس کے بارے میں معلوم ہے نالج کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا اور کب ہوا؟ بھئی تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ آرڈنری لوگ نہیں ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آتا ہے تو آپ اس کی اٹیچی اٹھاتے ہیں. آرڈنری نہیں ہے نا. ہارٹ کا آپریشن آپ قصائی سے نہیں کراتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کاٹتا تو وہ بھی ہے، کروائی جا کے ہارٹ کا آپریشن قصائی سے. اس کو کیوں پکڑتے ہیں؟ وہ باریکیاں جانتا ہے. صرف کاٹنا مقصد نہیں ہے، مقصد زندہ واپس لانا ہے بے ہوش کر کے. آپ سو گئے ہیں شاید، میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا ترجمہ لے لیا، مولویوں کو پریشان کر رہے ہیں، پیش نمازوں کو پریشان کر رہے ہیں. آتا جاتا کچھ نہیں ہے. وہ بیچارہ شرافت میں چپ رہتا ہے، کیا بولیں بدتمیزی ہو جائے گی. عزت بچانے کے لیے علماء نے دامن بچا لیا ہے. آخری دور ہے. ہم سے کوئی بھیڑے تو ہم بتائیں کہ ہوتا کیا ہے قرآن میں. پہلا سوال ہے بتاؤ قرآن کا ترجمہ پہلی بار کس زبان میں اور کب ہوا؟ پہلی بار قرآن کا ترجمہ امام کی غیبت کے 150 سال کے بعد آیت اللہ جواد خنساری نے فارسی میں کیا. جب ترجمہ منظر عام پہ آیا شیعہ سنی علماء نے آفت مچا دی. ترجمہ کیوں کیا؟ چونکہ امام کے زمانے میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. یہ قرآن اس طرح ہو جائے گا جیسے انجیل ہے، توریت ہے، فلاں ہے، ہنگامہ. نیشا پور میں میٹنگ ہوئی، بلائے گئے جواد خنساری. آپ کا کیا مقصد ہے؟ انٹینشن کیا تھا؟ کہنے لگے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے جو غیر عربی زبان کے لوگ ہیں وہ عربی پڑھنے میں اوب نہ جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ پڑھ کیا رہے ہیں. صرف معلومات کے لیے ہم نے ترجمہ کیا ہے. فیصلہ نہیں ہو سکتا ترجمے سے. پتہ نہیں آپ سو گئے کہ جاگ رہے ہیں. ترجمہ نہیں ہو سکتا. آئی گئی بات ختم ہوگی. ترجمہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ یہ ہوا کہ ترجمہ فیصلہ کن نہیں ہے. ترجمے سے قرآن مجید کی آیتوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ترجمہ ڈیسیزن میکر نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا نا آپ نہیں بیان کر سکتے. بات ختم ہو گئی. دوسری بار کب ترجمہ ہوا ہے اردو میں؟ سب سے پہلا ترجمہ اردو میں کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جہانگیر کے زمانے میں اسی ہندوستان میں. پھر آفت مچی، پھر ہنگامہ ہوا. اس زمانے میں کہا جاتا ہے جو شیعہ علماء تھے انہوں نے یہ بات رکھی ہے
جس پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی ضرورت ہے۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ذرا بلندر صلوات پڑھیں، سو نہ جائیں آپ لوگ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایسی صلوات پڑھیں مجھے یقین ہو کہ آپ میری بات سن رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ تو جب انہوں نے ترجمہ کیا تو پھر اسی طرح کا ہنگامہ ہوا، دلی میں میٹنگ ہوئی، آپ جائیں، آپ لائبریری میں دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوگا۔ کہنے لگے کسی شیعہ عالم نے، یا تو قاضی نولہ شوستری کا دور تھا یا حامد حسین صاحب کا تھا، یا لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نجف کے عالم تھے، ان میں سے کسی نے بیٹھ کے یہ بات کہی جس سب نے مانا۔ کہنے لگے کہ قرآن 3 اسٹیپ پر ہے، 3 منزل ہے قرآن کی: ترجمہ، تفسیر اور تعویل۔ اب ترجمہ کس سے کہتے ہیں؟ ترجمہ حاصل مصدر ہے رجم کا۔ رجم کے معنی ہوتے پتھر مارنے کے۔ اب عام کا زمانہ ہے نا، اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ پتھر مارتے ہو، 1 مارا، 2 مارا، 3 مارا، 4 مس ہو گیا، 1 سے آم ٹوٹا۔ آم جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آم کو حاصل کرنے کو عربی میں ترجمہ کہتے ہیں، لیکن ایک بار میں نہیں آیا ہے آم یہ۔ اب وہ جو ترجمہ کرنے والا عربی والا، اس نے 4 لغت دیکھا ہوگا، 5 لغت دیکھا ہوگا، اس کو جو اچھا لفظ لگا اس نے لکھ دیا۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ لکھنے والا خود ہی کنفیوز ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ترجمہ کہتے ہیں یہ۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر تفسیر کا اعتبار ہو تو ساری تفسیریں ٹھیک ہو جائیں، وہابیوں کی بھی تفسیر، سلفی کی بھی تفسیر۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ قاضی نولہ شوستری لکھتے ہیں کہ تفسیر کہتے ہیں متکلم کے کلام کی شرح کرنا اس کے ارادے کے جانے بغیر۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ موجی جلال پوری علی اللہ مقاموں اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ میں نے موجی جلال پوری کا ایک شعر لیا اور ممبر سے تشریح شروع کر دی، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ جب موجی جلال پوری صاحب یہ شعر کہہ رہے تھے تو ان کے ارادے میں کیا تھا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ارادہ جانے بغیر کلام کی شرح کرنے کو تفسیر کہتے ہیں۔ جو بھی تفسیر کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں موجی جلال پوری کے شعر کی تفسیر کر رہا تھا کہ ان کے بیٹے آ گئے اور کہنے لگے مولانا نہیں یہ مقصد نہیں تھا۔ تو کیا مقصد تھا؟ کہا مقصد میرے باپ کے کہنے کا یہ تھا۔ ہم نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا جب میرا بابا شعر کہہ رہا تھا تو میں موجود تھا اور میں نے پوچھا تھا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ تو جو ارادے کو جان کر کلام کی شرح کرے اسے تعویل کہتے ہیں۔ آئے میں کہہ گیا کلام متکلم کے ارادے کو جان کر اس کے کلام کی شرح کرنے کو تعویل کہتے ہیں۔ کیا قرآن نے حسین لفظ رکھا وما یعلم تاویلہ، نہ تفسیر کہا ہے نہ ترجمہ کہا ہے۔ اس کی تعویل یا تو اللہ جانے گا یا وہ جانیں گے جو راسخون فی العلم ہے۔ راسخون فی العلم وہ ہیں جو اللہ کے ارادوں کو جانتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے ارادے کو جانتا ہے؟ تو نجف کی زیارت میں ملا، السلام علیکہ یا ارادت اللہ، سلام اس پر جو اللہ کا ارادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا تو قرآن کی تعویل اللہ کرے گا یا رسول اللہ کریں گے یا اہل بیت کریں گے جو راسخون فی العلم ہے۔ کہہ دیں بس ختم، یہی اطاعت ہے۔ یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کون مراد ہے؟ علی بن ابی طالب، بس علی بن ابی طالب ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یا رسول اللہ نبی عظیم سے کون مراد ہے؟ علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب ہیں، جو نہ مانے وہ باغی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ ہے چونکہ کہنے والا تعویل جانتا ہے، کہنے والا اللہ کے ارادے کو جانتا ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ بار بار توجہ فرمائے عزیزان محترم، اسی لیے چھٹے امام کے دور میں بات کہی گئی قرآن کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن مجید کو 4 حصوں میں بانٹا، ایک احکام، دوسرے واقعات نصیحت کے لیے انبیاء کے، تیسرے ہمارے فضائل، چوتھے ہمارے دشمنوں کی مذمت۔ توجہ فرمائے، اسی لیے اسی امام سے زرارہ بن عیون کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جو اشارہ ان کی طرف کر رہی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن انہیں کافر کہہ رہی ہیں، تو امام نے کہا اللہ کی نظر میں کفر 2 طریقے کا ہے، ایک توحید کا کفر، ایک ولایت کا کفر۔ آئے ہائے، ایک توحید کا کفر ہے، ایک ولایت کا کفر ہے۔ توحید کا کفر تو جانتے ہیں، کافرین قل یا ایھا الکافرون، وہ آئے رسول کے پاس جو اللہ کا انکار کر رہے تھے، اللہ نے کہا کافر ہیں، لیکن ایک مقام پہ کسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ سورہ انبیاء میں شاید آیت ہے، شاید اگر میں غلط کہہ رہا ہوں حوالہ دے رہا ہوں دیکھ لیجئے گا، کیف یہدی اللہ قوما۔ جلال پور کے منہ اگر آنکھیں بند ہو گئی تو پھر مجھے نہ بلایا کرو، میں سونے والے مجمع میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں اتنی دور سے آیا ہوں، مشقت اٹھا کے 2 رات ہو گئی جگتے ہوئے، کچھ تو میرا صلاح دے دیجئے، کچھ تو میری بات سن لیجئے۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کی کیسے ہدایت کرے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئی ہے۔ آئے ہائے، یہ قرآن ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کی کیسے ہدایت کرے۔ یہ کیفہ جانتے ہیں کیا کہنے کا مطلب ہے؟ ہوتا ہے نا باپ ہوتے ہیں، سمجھا کہ عاجز آ گئے، کیا ہوا بھائی؟ ارے مولانا صاحب بیٹا اب قابو میں نہیں ہے۔ اب اس سچویشن میں اللہ کہہ رہا ہے سمجھا کہ ان کو تھک گئے، کیسے ہدایت کرے، کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، آگے کیا کہتا ہے؟ شہدوا ان رسول حق، یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے، رسول کے حق کی گواہی دے رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں۔ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہدوا ان رسول حق، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ رسول حق ہے، وجاء بینات، اور بیانات بھی لے کر آیا ہے، یعنی قرآن پر بھی یقین ہے، رسول پر بھی یقین ہے، پھر بھی کافر ہیں۔ تو پوچھے کافر کس طرح سے ہیں؟ کہ رسول نے فیصلہ کیا یا علی بغض کا کفرہ، یہ رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن علی سے بغض رکھتے ہیں، یہ کفر ہے ولایت کا۔ کافروں کو تو چھوڑ دیا، کافروں کیا کہہ کے چھوڑا؟ لکم دینکم ولی دین، تم اپنا دین سنبھالو، ہم اپنا دین سنبھالیں گے، لیکن جو ولایت کے کافر ہوئے انہیں چھوڑا نہیں۔ آگے آیت بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اولئک جزاهم اللہ، ان کی جزا کیا ہے؟ لعنت اللہ علیہم، یہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے ان کی جزا یہ ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ زرارہ نے پوچھا مولا سارے انسان تو لعنت کرتے نہیں، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ سارے انسانوں کی لعنت ہے؟ تو امام نے کہا اللہ کی نگاہ میں انسانی وہی ہے جو ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے حضرات کو؟ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، اسی لیے قرآن کو جوڑا کہاں؟ قرآن کا ایک عظیم پہلو ہے، اللہ نے ہمارے فضائل پڑھے، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جوانوں سے دوسرا سوال ہوتا ہے، علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ فاطمہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟
حسن حسین کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ علامہ علی کا دور تھا، مناظرے کا دور تھا، 2000 دلیلیں، میرے جوانوں پڑھو یہ کتاب اردو میں آ گئی ہے، 2000 دلیل علامہ ہلی نے علی کی ولایت پر دیا ہے، جس کتاب کا نام ہے الفین، پڑھیں اسے۔ اس دور میں علامہ ہلی کا مناظرے کا دور تھا، گزر رہے تھے، ایک عیسائی کا ساتھ ہوا، اس نے کہا تم بہت بڑے شیعہ عالم ہو، ایک سوال کا جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ کہا تم کہتے ہو کہ فاطمہ مریم سے افضل ہیں، کہا بالکل ہیں، لیکن تمہارے قرآن میں تمہاری فاطمہ کا نام نہیں ہے، میری مریم کا نام ہے۔ اگر ان جوانوں سے آج کوئی کرسچن سوال کے لیے جواب ہے آپ کے پاس؟ تمہارے قرآن میں، میری کتاب میں نہیں، تمہارے قرآن میں جسے تم مانتے ہو، مریم کا نام لیا اللہ نے، یا مریم کہہ کے بلایا، فاطمہ کا نام نہیں لیا۔ جواب وہی دے گا جو علی والا۔ پلٹ کے کہا، اس زمانے میں بادشاہت کا دور ہوتا تھا، کہا کبھی تم کسی محل میں گئے ہو، بادشاہ کے دربار میں گئے ہو؟ ارے کیا بات کہی، کہاں گئے ہیں؟ کہ بادشاہ دربار میں کنیزوں کا نام لیتا ہے، حرم کا نہیں۔ اللہ اکبر، اپنے محرموں کا نام نہیں لیتا، کنیزوں کا نام لیتا ہے۔ تمہاری مریم خدا کی کنیز ہے، میری فاطمہ محرم۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ کو معلوم تھا اگر علی کا نام لیں گے تو بنی امیہ قرآن کا حشر وہی کریں گے جو توریت اور انجیل کا ہوا تھا، لہذا نام لینے سے بہتر ہے صفت بیان کر دو۔ پتہ نہیں آپ صفت بیان کر دو۔ صفت کیا بیان کر دی؟ اے رسول، یا تو تم اس آیت کو لے کر جاؤ گے یا وہ جائے گا جو مرد ہے۔ توجہ فرمائے، ایک والدہ کی مجلس ہے، آتی جاتی بات سنا دیں۔ رجل کا لفظ جب آیا تو میں آیت اللہ مرزا عسکری تبرائی، آیت اللہ تھے اگر رہے ہیں اس وقت میں، تبرائی تھے وہ، اس سے اچھا تبرہ کوئی پڑھتا، اب تبرہ سن لیجئے ان کا۔ ہم نے کہا یہ رجل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ علم اسے دیں گے جو رجل ہوگا۔ رسول نے وہاں بھی خیبر میں دہرایا، اللہ نے کہا لا یودیہا الا انت اور رجل منکا، منکا کا لفظ رکھا ہے، تم میں سے کوئی رجل ہو، ہر رجل نہیں، تم میں سے جو رجل ہے وہ اس آیت کو لے کے جائے گا۔ کہنے لگے کہ جب جناب خدیجہ اسلام لانے سے پہلے تجارت کرتی تھی، ہائے رجل کا لفظ کہاں سے لائے ہو، لطف آ جائے گا۔ تجارت کرتی تھی تو 80,000 اونٹ جاتے تھے، سامان جاتا تھا اس پہ، تو لوگ چرا لیتے تھے، اونٹ چرا لیں، 2-4 اونٹ غائب کر دیں، اس سے پتہ نہیں چلتا تھا، اناج چرا لیں۔ خدیجہ اس وقت ظاہر سی بات ہے جب عاجز آ گئی تو وہ مکے کے سردار ابو طالب کے پاس گئی۔ میں کہہ گیا بات، کہا آپ مکے کے، ابھی کوئی رابطہ نہیں اس طرح کا، ایک خاتون کی حیثیت سے آئیں، آپ مکے کے سردار ہیں اور میرا مال چوری ہو رہا ہے، آپ ذرا سرداری کیجئے، ذرا ان کو سمجھائیے۔ کہا جائیے شام سے مال چوری نہیں ہو رہی۔ توجہ فرمائیں، انہوں نے کہا کہ 2-4 قبیلوں کو چھوڑ کے سب کو بلا لاؤ۔ ابو طالب جانتے تھے کون کیا کرتا ہے، ان میں سارے تھے، اب پہنچیں گے تو آپ کی سماعت کے امتحان ہے۔ سب کو بلایا اور جو لوگ شریف تھے، جو اچھے تھے، ان کو نہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ جو خدیجہ تھی وہ آئی تھی اور شکایت کر رہی تھی۔ مرتا اس کی جب جملہ کہا تھا میں ان کا ہاتھ چومتا رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ عورت کا مال مرد نہیں چراتا ہے۔ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، آپ نے، جو مرد ہوتا ہے وہ عورت کا مال نہیں چراتا ہے، اسی لیے رسول نے کہا تھا علم اسے دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی لیے رسول اللہ نے جوڑا قرآن سے، کس کو جوڑا؟ کیا کہا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی،
دیکھیے تقدم اور تاخر کا لفظ عربی میں جب کوئی قابل اعتبار رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے والا بعد میں ہو جائے اور بعد والا پہلے نہیں. علی قرآن کے ساتھ یعنی علی پہلے ہے قرآن بعد میں ہے, چاہے یہاں پر آیا ہو چاہے وہاں پر آیا ہو. اور علی قرآن میں نہیں, قرآن کے ساتھ معیت کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں مزاج سے مزاج ملتا ہو, جہاں کردار سے کردار ملتا ہو, جہاں لفظ سے لفظ ملتی ہو. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. وحید خراسانی نے بحث کو ایک جسے کہتے ہیں کہ پھیلا دیا, کہا اس کا مطلب یہ ہے علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. علی, توجہ فرمائیں, قرآن لفظ ہے, علی معنی ہے, قرآن دلیل ہے, علی برہان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بات کہہ دیتا ہوں, بڑی عظیم بات لکھی ہے, قرآن دلیل ہے, علی برہان ہے. 3 لفظ آیا ہے قرآن مجید میں, دلیل, برہان اور بیانات. اردو انگلش دم توڑ دی, برہان کے معنی بھی دلیل لکھتے ہیں, بیانات کے معنی بھی دلیل لکھتے ہیں, اور دلیل کے معنی دلیل ہے. لیکن تینوں میں فرق ہے. دلیل زبان سے دیا جاتا ہے, توجہ فرمائے, برہان دکھایا جاتا ہے, جہاں دکھایا بھی جائے اور بیان بھی کیا جائے اسے بیانات کہتے ہیں. یہ جو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن کے ساتھ بیانات بھی دیا ہے, یہ بیانات وہی ہے کہ کہیں پر دکھا بھی رہا ہے, کہیں پر بیان کر بھی رہا ہے. دلیل جو ایویڈنس زبان سے دیا جائے, آرگومنٹ کیا جائے, اسے دلیل کہتے ہیں. برہان جو دکھایا جائے, جو دکھنے والی چیز ہے اسے برہان کہتے ہیں. خود قرآن نے دلیل دیا ہے. سب سے عجیب و غریب آیت آئی ہے, میں بھی حیران تھا, عجیب آیت ہے, ہل گیا تھا میں. ہمت میں ہی زلیخا کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ, ہمت میں ہی زلیخا نے یوسف کی طرف ہمت کر دیا. وَهَمَّ بِهَا, یوسف بھی ہمت کر دیتے, یوسف بھی آگے بڑھ جاتے. کس نے روکا؟ لولا ان رأى برہان ربہ, اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھا ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن دلیل ہے, اہل بیت برہان ہے. اب آئیے آپ کو مثال دیتا ہوں. 40 دن تک مدینے میں قرآن دلیل دیتا رہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. مانا اس کا مطلب قرآن کافی نہیں تھا. اگر قرآن کافی ہوتا تو 40 دن کے بعد رسول اللہ کہتے یہ مان نہیں رہے ہیں, تلوار اٹھاؤ اور ان سے جنگ کرو. جب 40 دن قرآن کے ماننے پر نہیں مانے, دلیل دیتا رہا, تو اللہ نے کہا رسول اب برہان لے آؤ. کہاں بیٹھے ہیں, اپنے ناس, اپنے بیٹے, اپنے عورتیں لے آؤ, برہان لے آؤ اور ان سے مباہلہ کرو. ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں گے. میرے جوانوں, مباہلے کے معنی سمجھتے ہو؟ مباہلے کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ عرب جب تلواریں چلاتے تھے, لڑتے تھے, ہر بات میں 50 لوگ مارے جاتے تھے, تو انہوں نے کہا لڑنے سے بچنے کے لیے بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. کیا کریں؟ کہ بھائی لڑائی کرنا ہے تو تلوار سے نہ کرو, زبان سے کرو. اب جو قبیلہ بہت گندا تھا, گالی گلوچ والا, شریف نہیں تھا, تو ان کو گالی گلوچ پہ لگا دیا. جو زیادہ گالی بکلے اس کی بات مان لو. اس کو کہا جاتا تھا منافرہ. علمی بحث کو کہا جاتا تھا مناظرہ. اچھا, جو شریف خاندان لڑ جاتا تھا, شریف ہے, گالی بک نہیں سکتا, مناظرہ کر نہیں سکتا, تو ان کے لئے کیا تھا؟ ان کے لفظ تھا مباہلہ. اس کے معنی کیا تھے؟ کہ دو قبیلہ آپس میں لڑ گیا, جس قبیلے میں پڑھے لکھے زیادہ ہوں گے, معتبر زیادہ ہوں گے, ان کی بات مانی جائے گی. دو قبیلہ ہے مثال کے طور پر, ایک قبیلے میں 5 ڈاکٹر ہیں لیکن MBBS ہیں, 2 لائر ہیں سپریم کورٹ کے, ایک حجت الاسلام ہے, ایک خطیب ہے. دوسرے قبیلے کے پاس 5 جج ہیں لائر کے بجائے, ان کے پاس حجت الاسلام ہے تو ان کے پاس آیت اللہ ہیں.
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ان کے پاس صرف ڈاکٹر ہیں تو ان کے پاس اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کے اس کمال کی بنا پر ان کی بات مانی جاتی تھی۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے بڑا حسین مباہلہ کرو، مباہلے میں کردار سامنے آنا ہے۔ اگر مسلمان لفظ مباہلہ سمجھ لیتے تو اہرے غیروں کو شامل ہی نہ کرتے۔ کیوں؟ سامنے سے کون آ رہا ہے؟ سامنے سے عیسیٰ آ رہے ہیں، تو اب فخر عیسیٰ جائے گا۔ سامنے سے مریم آ رہی ہے تو فخر مریم جائے گی۔ سامنے سے جبریل آ رہے ہیں تو استاد جبریل جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ نجران کے عیسائی تھے میرے جوان۔ نجران کیا ہے؟ نجران اس وقت سعودی عرب میں مرکز تھا عیسائیوں کا، جیسے ہمارا قوم مشہد سیریا مرکز ہے۔ جب یہ گئے 24 ذی الحجہ طے ہوئی کہ 24 ذی الحجہ کا مباہلہ کرنا ہے، تو جن کا سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ اس نے 10 آدمی کی کمیٹی بنائی۔ جملہ سنیے گا، اور کمیٹی بنانے کے بعد کہا ان جاء محمد باہل بیتہ فلا نباہل وَإِن جَاءَ بِأَصْحَابِهِ فَنُبَاهِلْ۔ اگر محمد اہل بیت کے ساتھ آئیں مباہلہ نہ کرنا، اگر اہل بیت اصحاب کے ساتھ آئیں مباہلہ کر لینا۔ ارے مسلمانوں، ان کو علی کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہو جسے عیسائی اپنے مقابلے پہ نہیں سمجھتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایگریمنٹ میں سائن کیا ہوا ہے؟ لعنت ہوگی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آخری بات ہے، مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ آنے کے بعد کہا میں تو وہ ہستی دیکھ رہا ہوں کہ جزیہ دوں گا لیکن مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں حیران اس بات پہ تھا کہ 40 دن مسجد میں آئے، کیا انہوں نے علی کو نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا انہوں نے حسین کو نہیں دیکھا ہوگا؟ یہ کون ذات تھی جسے انہوں نے مسجد میں نہیں دیکھا تھا؟ وہ تھی زہرا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی زہرا کا جلوہ دیکھا مقابلے سے ہٹ گئے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو قانون کے اعتبار سے ان پہ لعنت ہونی چاہیے تھی۔ نہ زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، رسول کے رشتہ داروں پہ لعنت ہے۔ آپ سن نہیں رہے مجلس، لیکن ان پہ لعنت نہیں ہے۔ نہ زیارت عاشورہ میں، نہ زیارت وارثہ میں، نہ زیارت صنم قریش میں۔ ایسا کیوں ہے؟ کسی نے سوال کیا وارث قرآن سے، ایسا کیوں ہے؟ تو امام نے کہا چونکہ زہرا کے مقابلے سے ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے، یہ رشتہ دار مقابلے پر آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل۔ قرآن سے وابستہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کیا۔ آپ دیکھیں ماں کا کردار بڑا عظیم ہوتا ہے۔ حج کس کی دین ہے؟ میرے جوانوں، میرے عزیزو، عظمت سمجھو ماں کی۔ جب جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑنے لگے تو ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان میں کچھ پیدل چلیں، کچھ دوڑیں۔ ماں کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیں، دوڑیں۔ حج میں واجب ہے کہ اسی طرح دوڑو جیسے عورت دوڑتی ہے۔ یہ اجر ہے، یہ قربانیوں کا اجر ہے۔ ہمیں قربانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ زیادہ بے چین تو حج کر کے چلے آئیے، 2 بار حج کیجئے، درست ہو جائے گا دماغ آپ کا۔ جو لوگ بہت بے چین ہوتے ہیں، جلد باز ہیں، جلدی میں فیصلہ کرتے ہیں، حج جو ہے وہ رکھا ہی اسی لیے گیا ہے۔ نہ حج میں کوئی دعا ہے واجب، نہ کوئی نماز واجب، وہی جو ارکان حج میں واجب وہی واجب ہے نا۔ نہیں بھی کچھ پڑھیں گے تب بھی حج ہو جائے گا۔ صرف پریکٹیکل، کوئی کوہنی مارے تو بولو نہیں، کھجلی ہو تو کھجلاؤ نہیں، مچھر کاٹے تو چلاؤ نہیں۔ کیوں؟ تاکہ صبر آئے، تاکہ دوسروں کی تکلیف کا احساس۔
قربانی کا نتیجہ. اللہ نے رسول اللہ کے کسی فعل کو اس حج میں نہیں رکھا. کعبے کا تعلق ابراہیم سے، کعبہ بنایا. مقام ابراہیم کا تعلق ابراہیم سے، صفا مروہ کا تعلق ابراہیم سے، منی کا تعلق ابراہیم سے، 3 شیطان کا تعلق ابراہیم سے. کیوں؟ قربانی. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ قربانی دیں. وقت کی قربانی. جو بوڑھی ماں ہے نا تمہارے گھر میں، نعمت عظیم ہے. وقت کی قربانی، پیسوں کی قربانی. یہ سوچ کے دیں کل ماں چلی جائے گی تو پیسہ آئے گا، ماں نہیں آئے گی. میرے استاد آیت اللہ حیاتی جب بھی میں کسی ماں کا تذکرہ کرتا ہوں تو بات ضرور کہتا ہوں اپنے جوانوں سے، عزیزو فائنینشل کرائسس کا دور ہے، نوکریاں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، حالات دیکھ رہے ہیں آپ. کون ہے جو سہارا دے گا؟ اور یہ عمل ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے نہ کیجیے گا. جب زندگی داؤں پہ لگے، جب فیوچر داؤں پہ لگے، جب کوئی بہت عزت و آبرو داؤں پہ لگے. چونکہ ہم نے معارفین سے سنا ہے، جس میں ہادی معرفت بھی ہیں، ان سے میں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں کسی عمل کو کثرت سے کرنے سے اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے. آپ جو بیٹھ کے 100 بار پڑھتے ہیں نہ پڑھیں، جتنا امام نے کہا اتنی پڑھیں. بخار کی ٹیبلٹ ایک دیا جب 4 کھا جائیں تو حشر کیا ہوگا؟ یہ جو لگایا ہوا ہے لوگوں نے، آلتو فالتو لوگوں نے ممبر بیٹھ کے پڑیا بانٹ رہے ہیں، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. بہت سنوں کی فلائٹیں چھٹ جا رہی ہیں. لگا تھی انہوں نے کام. نہ کریں، تماشا نہ کریں. جو امام نے کہا ہے، جو معتبر کتاب میں لکھا ہے، یا جو معتبر علماء کہہ رہے ہیں، یا جو معتبر ادارے سے پخش ہو رہی دعا، وہی پڑھیں. ثواب ملے گا، فائدہ نہیں ہوگا. اور جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنا اثر ختم ہوگا. لیکن امام جو کہیں وہ پڑھیں. 7 بار کا 7 ہی بار پڑھیے، آپ 700 بار پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تمہاری زندگی کسی مشکل امر میں آ جائے، سب سے پہلے اپنی ماں کو راضی کر لو. اپنی ماں کو اسپیشل گفٹ دو. راضی کرنے سے مراد اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ ہو، اسپیشل کچھ کرو. گھر میں ہے، اب آج کو کسی ایگزام میں جانا ہے، کسی تاریخ پہ جانا ہے، کسی بہت بڑے کانٹریکٹ پہ جانا ہے، کسی جاب کے انٹرویو پہ جانا ہے. سب سے پہلے صبح اٹھ کے ماں کو راضی کرو، پیار کرو، سو خوش کرو. کہتے ہیں آدھا کام تمہارا ہو جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حسین جو پلکوں میں فطرس کو بالوں پر دے، وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ علی اکبر کی ماں سے؟ یہ کربلا سے میسج ہے بہت بڑا. یہ کیوں کہا؟ دیکھیں ماں کا پازیٹیو کردار بھی ہے، ماں کا نیگیٹو کردار بھی ہے. مروان کو امام حسن نے کیا کہا تھا؟ ماں کا تانا دیا، بد کردار ماں کی اولاد. حر کو کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ ماں کی تو توجہ کیوں کرا رہے تھے؟ اگر اچھی ماں ہے تو اولاد اچھی. اور اس نے پلٹ کے جو کہا تھا اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی. بس یہ جملہ حسین کی سمجھ میں آ گیا کہ اپنا ہے. اس حر کے چھوٹے سے احترام نے بچایا. یہ ہے ماں کی عظمت. انہوں نے کہا کہ ماں کو راضی کرو. گھر پہ ہیں تو گھر پہ جاؤ، پہنچ سکتے تو پہنچ جاؤ. اب تو ٹیلی فون ہے، فون کر لیں، ویڈیو کالنگ کر لیں. 2-4 ڈانٹ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. جب ماں چلی جائے گی نا تو سمجھ آئے گا کہ ماں کی ڈانٹ ہوتی کیا. میں نے کہا استاد اگر ماں زندہ نہ ہو تو خبر پہ جاؤ. خبر نہیں ہے دوسرے ملک میں. تو انہوں نے کہا امام سے منصور ہے کہ ماں کو اسپیشل فاتحہ پڑھو. اسپیشل فاتحہ کیا ہے؟ جو آپ پڑھتے ہیں سورہ ہم 3 بار سورہ قل اللہ، یہی ہے بس. 7 بار سورہ انا انزلنا. ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے والدین میں یا والدہ کو 7 بار سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے تو خداوند عالم ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے. اب آپ نے اپنی ماں کو اگر زندہ نہیں ہے 7 بار سورہ انا انزلنا پڑھا، لیکن اسپیشل ایونٹ پہ
اگر قبر پہ جا رہے ہیں تو قبر پہ پڑھ لیں، لیکن اسپیشل ایسے موقع پر قبر پہ جائیں تو ضرور پڑھیں۔ قبر پہ تاکید ہے کہ 7 بار قبر پہ اِنَّا أَنزَلْنَا ضرور پڑھو جب بھی جاؤ، کم سے کم بیٹھو تو اتنی دیر۔ لیکن اگر آپ کو کوئی دعا پوری کرانی ہے تو ہوتا کیا، برزخ میں اہل بیت علیہ السلام آ کے ملتے ہیں شیعوں سے۔ جیسے آپ سے کوئی کہے کہ بس آپ تشریف آیت اللہ خان نہیں آ رہے ہیں، آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ کو یقین آئے گا آیت اللہ سلطانی آپ سے ملنے آ رہے ہیں؟ چلیے یہاں چھوڑیے، آپ نجف میں گئے اور ایک بیک ہو گئے، آیت اللہ سلطانی آپ سے ملے، آپ کا حشر کیا ہوگا؟ کتنا خوش ہوں گے آپ۔ اور اگر آپ کی ماں سے کہا جائے کہ رکو تم سے زہرا ملنے آ رہی ہیں، کیا گزرے گی؟ تو جب آپ 7 بار اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھتے ہیں نا تو اہل بیت وزٹ کرتے، تو پوچھتی ہے کس نے بھیجا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو ملک جو لے جاتے ہیں سورہ فاتحہ، وہ اس اولاد کا نام لیتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے۔ تو ماں عالم ارواح میں دعا دیتی ہے کہ پروردگار، مولا سے کہتی مولا میرے بچے کو سلامت رکھ۔ یہ ہے ماں کے وجود کا اثر۔ اہل بیت کی محبت میں مرنے والوں سے اللہ نے موت اور حیات کا رشتہ قائم تو رکھا ہے، لیکن ان ڈائریکٹ، آپ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو پڑھیں گے، جو کہیں گے، وہ ان تک پہنچے گا۔ بس میں نے مجلس کو ختم کیا، دو عالم کہ بھائی عزیز و ماں زندگی کے ہر گوشے میں یاد آتی ہے، کبھی کوئی اپنی ماں کو بھول نہیں سکتا۔ وہ سائے دار درخت ہے کہ جب انسان دھوپ میں تپتا ہے اور سکون جہاں ملتا ہے وہ ماں کا آغوش، ماں کی آغوش۔ ہم سب چلے جائیں گے، گوشے تنہائی میں ماں یاد آئے گی، لیکن جب کبھی ماں یاد آئے نا، ایک ہی جملہ یاد کر لینا، میری ماں کا جنازہ دھوم سے اٹھا۔ میری ماں کے جنازے کو اٹھانے والے لوگ تھے، میری ماں کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ میری ماں کو کسی نے تماچا نہیں مارا تھا، میری ماں کے پہلو کسی نے زخمی نہیں کیے تھے، لیکن کائنات میں ایک مظلوم ماں ہے، حسنین کی ماں زہرا، اللہ اکبر، جس نے جملہ کہا ہے صبت علیہ مصائب لو النہار، اگر یہ مصیبت دن پہ پڑتی تو رات کی طرح تاریک ہو جاتی، جیسی مصیبت ہم پہ پڑی ہے۔ آیت اللہ میانجی نے بڑی کتابیں لکھی ہیں جناب زہرا کی مصیبت پر۔ کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ تکلیف سے تڑپتی تھی، جب تک علی گھر میں رہتے تھے شہزادی اپنی تکلیف کا احساس نہیں کرواتی تھی، اور جب حتری مسجد میں جاتے تھے تو ام سلمہ کو دروازے پر کھڑا کر دیتی تھی اور فضا سے کہتی تھی فضا میرے پہلو میں بہت درد ہوتا، اللہ اکبر، میرے پہلو میں بہت درد ہوتا ہے، بس سننا تھا۔ فضا کہتی ہیں کہیے تو ابوالحسن سے کہیں، مولا سے کہیں، نہیں فضا ابوالحسن سنیں گے تو بہت تکلیف ہوگی، میرا مولا برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ چھپایا اپنے زخم کو، چھپایا اپنے درد کو، اور یہاں تک کہ درد بڑھتے بڑھتے وہ وقت آ گیا کہ زہرا کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب میں دنیا سے چلی جاؤں گی۔ کہا فضا آج میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی، شاید نہیں فاطمہ کو پتا تھا یہ میرا بیٹا حسین ہے جو کربلا میں بھوکا مارا جائے گا، کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، لاؤ اسے کچھ کھانا پانی تو کھلا دیں۔ اور یہ کہنے کے بعد حسین مسجد میں نماز کے لیے گئے تھے، کہا جب میرے بچے آئیں انہیں کھانا کھلا دینا، پھر میرے مرنے کی خبر دینا۔ اللہ اکبر، زہرا سارا اہتمام کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اسی لیے تو حسین کی مجلس میں آتی ہیں، اپنے لال کا پرسہ لینے آتی ہیں۔ آج بھی ماں بے چین ہے، آج بھی ماں بقی میں نہیں ہے، آج بھی ماں اپنے لال کے ماتم پر روتی ہے۔ یہ کہنا تھا، حجرے میں جاتی ہیں، جانے کے بعد کہتی جب تک میں تسبیح پڑھتی رہوں سمجھنا میں زندہ ہوں، تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔
تسبیح کی آواز بند ہوتی ہے، ادھر حسنین گھر میں آتے ہیں، فضا نے حسنین کو بٹھالا، دسترخوان لگایا، اب کھانا لگایا تو امام حسین بہت غور سے دیکھنے لگے، فضا کو غور سے دیکھنے لگے، مولا کیا بات ہے؟ کہا فضا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ میں نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میری ماں کہاں ہے؟ بس سننا تھا۔ فضا کا صبر ٹوٹ گیا، روتے ہوئے اشارہ کیا، حسنین دوڑے، ماں کو آواز دیا، جب ماں نے کوئی جواب نہ دیا تو حسنین دوڑے دوڑے مسجد میں گئے، آیت اللہ میانجی لکھتے ہیں سر سے عمامے کو پھینک دیا، کہا بابا میری ماں نہیں ہے، بابا ہم بغیر ماں کے ہو گئے۔ آیت اللہ میانجی کہتے ہیں علی دوڑے حجرے کی طرف اور دوڑتے ہوئے ہوا میں الجھ گئے اور کہتے ہوئے آئے آئے میری زہرا مجھے تنہا چھوڑ گئی، آئے میری زہرا دشمنوں میں تنہا چھوڑ گئی، یہاں تک کہ کوہرام برپا ہوا۔ کچھ لوگوں کو بتایا گیا رات جب ہو گئی بس عزیزو یہیں تک لانا تھا۔ سلمان فارسی عجب قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بی بی کو غسل دیا جا رہا ہے، لہٰذا میں صحن مسجد نبی میں کھڑا تھا، مسجد نبی سے لگی ہوئی دیوار تھی، دیوار کے پیچھے حجرہ تھا جس میں غسل دیا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، علی غسل دے رہے تھے، دیتے دیتے علی کے زور زور سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ سلمان کہتے ہیں میں کانپ گیا، میں نے اپنے مولا کو کبھی ایسے روتا نہ دیکھا تھا، کبھی ایسے روتا نہ دیکھا تھا۔ میں گھبرا کے حجرے کے دروازے پر پہنچا، فضا کو آواز دیا، فضا میں آنا چاہتا ہوں، فضا میں اپنے مولا سے ملنا چاہتا ہوں، گھر میں اہتمام کرا دو، گھر میں اجازت دلا دو۔ فضا نے اہتمام کیا۔ سلمان کہتے ہیں جیسے میں گھر میں داخل ہوا، اس جگہ پہ داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا، میرا مولا دیوار سے پیشانی ٹکرا ٹکرا کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے میری زہرا۔ میں گھبرا کے ان کے زانوں پہ ہاتھ رکھا، بازو پہ ہاتھ رکھا، اے مشکل کشا، اے صابر مولا، اتنا تڑپ کے رونے کی وجہ کیا ہے مولا، اتنا تڑپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مڑ کے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سلمان جب میں غسل دے رہا تھا میں نے کیا دیکھا، میری زہرا کی پسلیاں، میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ سلمان سینہ پیٹنے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں غسل دیا گیا، کفن بنایا گیا، صحن خانہ میں رکھا گیا، آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب سے پہلے زینب آئیں، آنے کے بعد ماں کا دیدار کیا، ام کلثوم آئیں، امام حسن آئے، حسین بیٹا آگے بڑھو، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین کہتے ہیں جب تک میری ماں نے حسین کہہ کے نہ بلایا، حسین ماں کے پاس نہ گیا۔ ارے حسین کی محبت میں زہرا نے بند کفن کو توڑا، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کربلا میں حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، اسے مولا کو پتا تھا میری ماں موجود ہے۔ ماں ادھر کہہ رہی تھی 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دیر نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے ملوں گی حسین کو۔ ارے جب حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے ماں نے آغوش پھیلایا، آ میرے حسین میری يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا محمد و آل محمد کا واسطہ اس ادا کو قبول فرما، گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما، اس بستی پر رحمت نازل فرما۔ خدا مراج کرام علماء خطبہ ذاکرین نوح خان مرثیہ خان منقبت پڑھنے والے شعراء انجمن کے جوان ماتم کرنے والے امام بارگاہوں مسجدوں
عزا کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، آفت و بلا بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمیں امام حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرما۔ ایام عزا قریب ہے پروردگارہ، خلوص کے ساتھ ہمیں عزائے سے جو شہداء کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس مرحوم اور مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرما، اس مجلس کو قبول فرما، امام زمانہ کی خدمت میں اس مجلس کی قبولیت کا شرف عطا فرما، اس کا ثواب مرحومہ اور مرحوم تک پہنچا دے۔ ہمارے ذکر سے، ہمارے بیان سے، اس مجلس سے امام زمانہ کو راضی فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ اب ذرا سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے علیمہ خاتون بنت ابو الحسن، رفاقت حسین، مرحوم رضوانہ بانو مرحومہ، کل مومن مومنات کی روح کو ایصال فرما۔